السلام علیکم. آج ہم سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس 2025 کے ایم سی کیوز کو دیکھیں گے. فرسٹ کوشچن از وچ مسلم اسکالر گیو دا سائیکلیکل تھیوری آف رائز اینڈ فال آف سوورین پاور. کون سے مسلم اسکالر نے سائیکلیکل تھیوری دی رائز اینڈ فال آف نیشنز یا رائز اینڈ فال آف سوورین پاور، جسے عرفیہ میں ہم اسٹیٹ بھی کہتے ہیں؟ دا آنسر از ابن خلدون. ابن خلدون نے بیسیکلی ایک کتاب لکھی تھی مقدمہ، جس میں اس نے بتایا کہ اسٹیٹس بیسیکلی اس لیے رائز کرتی ہیں بیکاز ان میں ایک اسٹرانگ نیشنل اور سوشل کوہیژن ان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. لائک ان کے آپس میں جو لوگ ہیں ان کا بانڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس بانڈ کو اس نے یا اس سوشل کوہیژن کو اس نے اصابیہ کا نام دیا. پھر اس نے کہا کہ جب یہ کوہیژن تھوڑا ڈکلائن کرتا ہے، ویک ہوتا ہے، تھوڑا اس میں یہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو نیشنز ہیں ان کا فال ہوتا ہے. اور یہ کیوں یہ ویک ہوتا ہے کوہیژن؟ بیکاز آف لگژری، کرپشن، مورل ڈکے، یہ چیزیں اسے ویکن کرنے کا باعث بنتی ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ایک نیچرل سائیکل کو فالو کرتی ہے. جیسے لائف کا ایک سائیکل ہوتا ہے، ہیومن بینگس کی لائف کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اسی طرح سے نیشنز کی لائف کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے. ابن خلدون کو بیسیکلی ہم فادر آف سوشیالوجی بھی کہتے ہیں. ان سم کیسز اسے ہم فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو ایرسٹوٹل کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اوور آل ایک براڈ ٹرمینالوجی میں، تو یہ سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس کا فادر بھی اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ اس نے پھر اپنی اس تھیوری کے تھرو یہ ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے جو ڈائنیسٹیز ہیں وہ کچھ جنریشنز تک رہتی ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اور اس نے اکنامک کنڈیشنز پہ بہت زیادہ ایمفسس کیا، مورل ویلیوز پہ اس نے بہت زیادہ ایمفسس کیا، گروپ سولیڈیرٹی کو اس نے بہت کی ایک فیکٹر گردانا، جس کی بیس پہ ہماری جو اسٹیٹس ہیں وہ ان کی فاؤنڈیشن بنتی ہے. ٹھیک ہے، اکنامک کنڈیشنز، مورل ویلیوز اور اس کے ساتھ ساتھ سولیڈیرٹی. ٹھیک ہے. اینی ویز نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، اکارڈنگ ٹو ڈیش مسلم تھنکر اسٹیٹ از اے مورل انسٹیٹیوشن ٹو اٹین گڈ فار ملا. کون سے مسلم تھنکر کے مطابق اسٹیٹ ایک مورل انسٹیٹیوشن ہے جس کے ذریعے ہم ملت کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب ہے الماوردی. الماوردی وہ مسلمان تھنکر تھے، فلاسفر تھے، جو اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اسٹیٹ ایک مورل انسٹیٹیوشن ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو جسٹس ہے، مورل آرڈر ہے، کولیکٹیو ویلفیئر ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے اسے پروموٹ کرے وہ. ٹھیک ہے. اور اس نے اس بات کو اس نے وہ پروپوز کیا. اس نے کہا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامک لاء کو امپلیمنٹ کریں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل اتھارٹی ہو. اگر پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہوگی تو ہم اسلامک لاز کو امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ نہیں امپلیمنٹ ہوں گے تو ایتھیکل گورننس پاسبل نہیں ہوگی. الماوردی نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا الاحکام السلطانیہ. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کتاب تھی جس میں اس نے جو کیلف ہے، جو خلیفہ ہے، اس کا رول اس نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ وہ ایک پولیٹیکل ہیڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مورل لیڈر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ who collected all the ordinances relating to public law and arranged them in one volume. کس نے سارے کے سارے جو آرڈیننسز ہیں جو پبلک لاء سے ریلیٹڈ ہیں اسلام میں، اور ان سب کو اس نے اکٹھا کیا، ارینج کیا ایک والیوم میں.
اس کا جواب بھی اگین الماوردی ہی ہے۔ الماوردی نے بہت ایک سسٹمیٹک طریقے سے جتنے بھی اسلامک لاز تھے ڈفرینٹ ایریاز سے ریلیٹڈ، فار ایگزامپل پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ جو لاز تھے یا جو گورننس سے ریلیٹڈ لاز ہیں، جوڈیشری، ملٹری افیئرس، ان سب سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسے لاز ملے ان سب کو اس نے ایک بڑے ایک منضبط طریقے سے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اس نے انہیں ارینج کیا ان لاز کو ایک بڑے اسٹرکچرڈ مینر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اچھا اگین وہی الاحکام السلطانیہ میں ہی اس نے ایک جتنے بھی لاز ہیں ان سب کو اس نے کمپائل کیا تھا اپنی اسی کتاب میں الاحکام السلطانیہ میں، اسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، دا بک دا اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز از ریٹن بائی، اس کتاب کو لکھا تھا کارل پاپر نے۔ کارل پاپر جو ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ یہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ الٹیمیٹ گول ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ جتنے بھی فیسسٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں، کمیونسٹ آئیڈیالوجیز ہیں، ان سب کو اس نے بڑا اچھے طریقے سے اس نے ان کو سائیڈ لائن لگایا، کریٹیسزم اس کا ان ساری آئیڈیالوجیز پہ رہا، اور اس نے یہ کہا کہ جو اوپن سوسائٹیز ہیں وہی ہماری جو فریڈم آف تھاٹ ہے اس کو الاؤ کرتی ہیں، اور ہم ہیومن بینگس ہیں نا، ہم بیسیکلی اس طرح سے وائر کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں فریڈم چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی ہے یہی الاؤ کرتی ہے ایک پلورلسٹک سوسائٹی کو، رول آف لاء کو۔ تو یہ اس طرح کی اس نے باتیں کی، اور ایون اس نے یہ جو پلیٹو، ہیگل، مارکس، ان پہ اس کی بڑی اسٹرانگ کریٹیک ہے اپنی کتاب میں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کلوزڈ سوسائٹیز انہوں نے پروموٹ کی، ایون پلیٹو نے جو ہے کے اوپر بھی اس کی یہی کریٹیک تھی کہ اس نے بھی ایک کلوز سوسائٹی کو پروموٹ کیا انسٹیڈ آف ڈیموکریسی۔ اس کے علاوہ اچھا یہاں پہ جان رال کے بارے میں بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے۔ جان رال کا بیسک کانسیپٹ تھا جسٹس اور ایکویلٹی پہ، اور یہ جو کارل پاپر ہے اس نے اوپن سوسائٹی کی بات کی۔ اینی ویز اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ہو بلیوڈ ان دا یوز آف وائلنس اینڈ آرمڈ انسرکشن ایز اے مین ٹو کیپچر اسٹیٹ پاور، ان میں سے کون سا وہ بندہ ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ ہمیں وائلنس کے استعمال کے ذریعے یا آرمڈ انسرکشنز کے تھرو اسٹیٹ پاور کو ہم حاصل کر سکتے ہیں یا ہمیں کر لینی چاہیے؟ دا آنسر ٹو دس کوسچن از ماؤ زیڈونگ، ٹھیک ہے۔ ماؤ زیڈونگ بیسیکلی اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ پولیٹیکل پاور کو ہم گن کے زور پہ حاصل کر سکتے ہیں یا ہمیں کر لینی چاہیے، اور اس نے جو اسی آئیڈیالوجی کی بیس پہ جو پیزنٹس ہیں، جو کسان ہیں، ان کی اپرائزنگس اٹھی، اور اس نے پھر جو پار ہے اسے کنٹرول کیا، ٹھیک ہے۔ ماؤ جو ہے یہ بیسیکلی اس کی گوریلا وارفیئر پہ یقین رکھتا تھا، اور اسی کے انہی آئیڈیاز کی وجہ سے 1949 میں کمیونسٹ ریولوشن آیا چائنا میں۔ جو مارکس تھا اس کی تھیوریٹیکل لیول پہ اس نے ریولوشن کی بات کی تھی، لیکن ماؤ نے اس کے انہی آئیڈیاز کو ایک ایکسپلیسٹ لیول پہ جا کے اس نے استعمال کیا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ہو آرگیوڈ دیٹ لبرل ڈیموکریسی از دا فائنل فارم آف گورنمنٹ فار آل نیشن، کس نے یہ کہا کہ لبرل ڈیموکریسی فائنل فارم ہے گورنمنٹ کی؟ فرانسس فوکویاما کا یہ کانسیپٹ تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ لبرل ڈیموکریسی الٹیمیٹ پیک جو فارم ہے گورننس کی وہ لبرل ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی الٹرنیٹیو سسٹم اس فارم آف گورنمنٹ کو سرپاس نہیں کر سکتا، بیکاز یہ جو فارم آف گورنمنٹ ہے یعنی جو لبرل ڈیموکریسی ہے یہ ہماری اسپائریشنز کو، جو ہیومن بینگس کی اسپائریشن فریڈم کے لیے ہوتی ہیں، ڈگنیٹی کے لیے ہوتی ہیں، یہ انہیں فلفل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ بیسیکلی آئیڈیا جو ہے فرانسس فوکویاما کا، یہ کولڈ وار کے بعد زیادہ پروپیگیٹ ہوا، یہ خاص طور پہ جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا اس کے بعد یہ منظر عام پہ آیا۔ اگلا سوال ہے، تھیوری آف ہیجمنی از پروپاؤنڈڈ بائی، تھیوری آف ہیجمنی
کس نے دی؟ یہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں دی. تھیوری آف ہیجمنی بیسیکلی دی تھی انٹونیو گرامچی نے. اس نے یہ کہا تھا کہ جو رولنگ کلاسز ہوتی ہیں، جو رولنگ ایلیٹ ہیں، وہ نہ صرف فورس کو استعمال کرتی ہے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز اور کلچرل ویلیوز کو پروپیگیٹ کر کے اور کچھ بلیف سسٹمز کو انسٹل کر کے بھی جو لوور کلاسز ہوتی ہیں انہیں کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بات کی کہ جو کلچرل لیڈرشپ ہے یا آئیڈیالوجیکل ڈومیننس ہے وہ زیادہ بڑا رول پلے کرتی ہے، اور جو ڈائریکٹ کوریژن ہے وہ تو بہت ایک مینیمل ایک پارٹ ہوتا ہے کنٹرول کا، جو ایک ہیجمونک جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے مونٹیسکیو جو ہے وہ بیسیکلی سپریشن آف پاور پہ یقین رکھتا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے who believes in rigid type of equality and collective ownership of means of production. ان میں سے کون سا بندہ ریجڈ ایکویلٹی پہ یقین رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ کلیکٹیو اونرشپ ہونی چاہیے مینز آف پروڈکشن کی؟ تو ظاہر ہے یہ مارکس دا گریٹ یہ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کانسیپٹ ہے یا کلاس ڈسٹنکشن کا جو کانسیپٹ ہے اسے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. لائک ہی واز دا پروپوننٹ آف دس فیکٹ کہ جو سوسائٹیز ہیں وہ کلاس لیس ہونی چاہیے، ہسٹوریکل میٹیریلزم پہ بیس کرنی چاہیے. اگلا سوال ہے وچ ون آف دیز از ناٹ اے سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹ. ان میں سے کون سا سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹ نہیں ہے؟ ہابس، لاک، روسو. تو یہ اصل میں سارے ہی سوشل کانٹریکٹ تھیورسٹ ہیں، بیکاز ان سبھی نے یہ بات کی کہ جو اسٹیٹ کا اوریجن ہے وہ ایگریمنٹ پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجولس کے درمیان ایگریمنٹ ہوا اور پھر اسٹیٹ مرض وجود میں آئی. اگر ہم دیکھیں ہابس نے سیکیورٹی پہ زیادہ فوکس کیا. اس نے کہا کہ پہلے ہماری جان سیف نہیں تھی، سیکیور نہیں تھی، اور پھر لیٹر آن ہم نے سیکیورٹی کو کرنے کے لیے ایک سینس آف سیکیورٹی کے لیے ہم نے آپس میں معاہدہ کیا اور ہم نے اسٹیٹ بنائی. لاک نے رائٹس پہ بہت زیادہ فوکس کیا اور اس نے کہا رائٹس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اسٹیٹ بنائی. اور روسو نے جنرل ول کی بات کی. یہ روسو کی تھیوری کی بیس پہ پاپولر سوورینٹی کا کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو اقبال دا کانسیپٹ آف امہ از بیسڈ آن. اقبال کے مطابق امت کا کانسیپٹ کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ امت کا کانسیپٹ خود ہی پہ بیس کرتا ہے. اقبال بیسیکلی اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ جو خود ہی یعنی جو سیلف ریئلائزیشن ہے وہ مین چیز ہے، اور جب سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے تو اس کی بیس پہ ایک امہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ کہا کہ جو اسٹرانگ انڈیویژولس ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ کلیکٹیو آئیڈینٹی کی تشکیل کرتے ہیں. تو اگر انڈیویژولس خود ان کی جو وہ خود نہیں ہے اسٹرانگ تو اس کے الٹیمیٹ جو ہماری سوسائٹی ہے یا جو امت ہے وہ بھی اسی چیز کو ریفلیکٹ کرے گی. تو اس سے ہمیں یہ پھر پتہ چلا کہ جو اقبال ہیں انہوں نے ریشیل یا ٹیریٹوریل نیشنلزم کے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے اسپرچول یونٹی کے کانسیپٹ کو پروپوز کیا. نیکسٹ کویشچن ہے ہو گیو دا کانسیپٹ آف پولیٹیکل سوورینٹی. پولیٹیکل سوورینٹی کا کانسیپٹ جین بودین نے دیا. جین بودین بیسیکلی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 6 بکس آف دا کامن ویلتھ. 1576 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے سوورینٹی کو ایبسولیوٹ اور انڈیویزیبل پاور آف اسٹیٹ کے طور پہ متعارف کروایا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو سوورینٹی ہے وہ ایک سنگل اتھارٹی کے ساتھ رہنی چاہیے، اور وہ جو سنگل اتھارٹی ہے وہ ہی جو اسٹیبلٹی ہے یا آرڈر ہے اسٹیٹ کے اندر اسے انشور کرے گی. بودین بیسیکلی ماڈرن جو ہماری تھیری ہے سوورینٹی کا، اس سوورینٹی کی جو ماڈرن تھیری ہے نا اس کا فادر بھی جین بودین کو سمجھا جاتا ہے، اور بیکاز اس نے یہ کہا تھا کہ سوورینٹی از سپریم. ٹھیک ہے.
اور بٹ باوجود اس کے کہ یہ سپریم ہوتی ہے، اسٹل جو ڈیوائن اور نیچرل لاز ہیں وہ یہ ان کو فالو کرتی ہیں. اسی کی یہ جو تھیری تھی بودھن کی، اسی کی تھیری کی بیس پہ اب ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی کی تھیری پہ بیس کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ کویشچن ہے دا ٹرم لا از ڈیرائیوڈ فرام دا جرمن ورڈ. کون سا جرمن ورڈ ہے لا جس سے ورڈ ڈرائیو کیا گیا ہے؟ لیگ. دا ٹرم لا از ڈیرائیوڈ فرام دا جرمن ورڈ لیگ. ٹھیک ہے، لیگ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ فکسڈ ہوتی ہے، لیڈ ڈاؤن ہوتی ہے، اسٹیبلشڈ جو چیز ہوتی ہے اسے ہم لیگ کہتے ہیں جرمن لینگویج میں. تو اس سے پھر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا سے پھر کیا مراد ہوئی کہ ایسے اسٹیبلشڈ رولز جو کہ ہیومن بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتے ہیں انہیں لاز کا نام دیا جاتا ہے. ان پولیٹیکل سائنس اینڈ جورسپروڈنس لا از کنسیڈرڈ اے سسٹم آف رولز ریکگنائزڈ اینڈ انفورسڈ بائی دا اسٹیٹ. وہ والے رولز جنہیں اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے انہیں ہم لا کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے چینج ان گورنمنٹ ان اے ڈیموکریٹک سسٹم از میڈ پاسبل تھرو. گورنمنٹ کا جو چینج ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں کیسے ہوتا ہے؟ اوبویسلی فریش الیکشنز کے تھرو ہوتا ہے. نہیں الیکشن ہوتے ہیں ان کے تھرو نہیں گورنمنٹ مرض وجود میں آتی ہے، اور وہ الیکشن جو ہیں وہ فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ریگڈ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگلا سوال ہے وچ ون آف دیز از ناٹ دا پرنسپل آف اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ کا پرنسپل ان میں سے کون سا نہیں ہے؟ بوتھ اے اینڈ بی. جو سوورینٹی آف گاڈ اور جو جسٹس ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہے، اصل میں یہ سوورینٹی آف گاڈ اور جسٹس دونوں اسلامک اسٹیٹ کا فنڈامنٹل پرنسپل ہیں. تو اسی لیے جو آپشن سی ہے یہاں پہ وہ کریکٹ سمجھا جائے گا. اس کے بعد ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا از کنسیڈرڈ. کانسٹیٹیوشنل لا سپریم لا آف دا لینڈ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی پاور کے ڈویژن ہے، گورنمنٹ کے فنکشنز ہیں، اسٹرکچر ہے، اس سارے کو ہمارا کانسٹیٹیوشنل لا ہی تو ڈیفائن کرتا ہے. اسی لیے ہم اسے سپریم لا آف دا لینڈ کہتے ہیں. جتنے بھی باقی لاز ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کنفارم کرتے ہیں، وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی لا جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل لا کے ساتھ نہیں وہ میل کھاتا، انکنسسٹنٹ ہوتا ہے، اسے ہم انویلڈ سمجھیں گے. لائک جتنی بھی رائٹس ہیں، جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں سٹیزنس کی، وہ ساری کی ساری ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے، رائٹس بھی ڈیوٹیز بھی. اور جو ہماری کورٹس ہوتی ہیں وہ اس سے انشور کرتی ہیں کہ یہ اس لا کو فالو کیا جائے. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس پبلک ایڈمنسٹریشن از دا اسٹڈی آف. پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہم گورنمنٹ افیئرس کو پڑھتے ہیں. گورنمنٹ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی ساری پالیسیز، وہ جو امپلیمنٹیشن پروسیسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ سارے کے سارے ہم پبلک ایڈمنسٹریشن میں پڑھتے ہیں. اور لائک اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پبلک انسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں اور کس طرح سے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے پبلک انٹرسٹ کو انشور کرنے کے لیے. اور اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس پبلک پالیسی کنسسٹ آف. پبلک پالیسی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ پبلک پالیسی میں کچھ ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ لیتی ہے تاکہ جو پبلک پرابلمس ہیں انہیں سالو کیا جا سکے. تو یہ بیسیکلی پبلک جو پالیسی ہے یہ ایکشنز پہ کنسسٹ کرتی ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس ان اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی
president is a dash sovereign. पार्लियामेंट्री sovereignty में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसमें प्रेसिडेंट बेसिकली टाइटुलर हेड होता है। वो बेसिकली उसके पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं होती है। मोनार्क जैसे होते हैं वो भी टाइटुलर हेड होते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं स्टेट के। इनके पास कोई रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती, और जो रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और जो कैबिनेट होती है उसके पास होती है, ठीक है। और वो दोनों पार्लियामेंट के सामने वो जवाबदेह होते हैं। ये दोनों, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, ये सारे के सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। लेकिन इनमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो सिंबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। अगला सवाल है, यूटिलिटेरियन थिंकर बिलीव इन, यूटिलिटेरियन थिंकर्स लिमिटेड स्फीयर ऑफ स्टेट एक्शन पे बिलीव करते हैं। वो ये कहते हैं कि स्टेट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। आप देख लें, जेरेमी बेंथम की स्टडीज़ को उठा के देख लें, जॉन स्टुअर्ट मिल की स्टडीज़ को उठा के देख लें, ये दोनों इस बात पे यकीन रखते थे कि जो गवर्नमेंट है वो उसे सिर्फ तभी इंटरफेयर करना चाहिए जब वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को इंश्योर कर सके, और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस भी ग्रेटेस्ट नंबर्स के लिए इंश्योर कर सके, ठीक है। तो वो जो इसका मेन जो है ना लाइन, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये तभी जस्ट गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट को नहीं, खामोश रहना चाहिए, उससे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और लाइक ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा यहाँ से कि यूटिलिटेरियनिज़म जो है वो लिबर्टी को प्रमोट करती है, इंडिविजुअल लिबर्टी, और वो कहती है कि मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हों, और जो पॉलिसी है वो इस तरह से बनाई जाए कि वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करे और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज़ करे। अगला सवाल है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ पावर इज़ द सेलिएंट फीचर ऑफ विच सिस्टम। सेपरेशन ऑफ पावर कौन से सिस्टम का सेलिएंट फीचर है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सारे के सारे सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हमारा जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो थोड़ा ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ना, ये मोंटेस्क्यू ने प्रपोज किया था इसे, वो मेन प्रोपोनेंट था इसका, सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे MCQs, बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे।